بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ قرون قرن کی جمع ہے، قوموں کو امتوں کو کہا جاتا ہے۔ اہلکنا ہلاک اردو کا لفظ ہے، اور بے شک ہم نے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ من قبلکم تم سے پہلے، لما جب ظلموا جب وہ زیادتیاں کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے تھے، ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں ہلاک کر دیا، وجہ بتائی جب وہ زیادتیاں کرنے لگے۔ وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلیلیں لے کے، معجزات کتابیں وغیرہ لے کے، کھلی نشانیوں کے ساتھ جب وہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ كذلك اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، قوم کو، مجرمین جو جرم کرتے ہیں، مجرم لوگوں کو۔ كذلك نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائف خلیفہ، پیچھے آنے والے جانشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تمہیں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا میں آپ کو کیوں بنایا جانشین؟ آپ خلیفہ ہو، آپ نائب ہو اللہ کے، اس لیے تاکہ دیکھیں آپ کے اعمال کیسے۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا واقعی ایسے اعمال ہیں جیسے جانشینوں کو ہونے چاہیے؟ وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کیا جاتا ہے یا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات جو روشن ہیں، جو واضح ہیں، جو کلیئر ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ تو کہنے لگتے ہیں، الذین وہ جو لا یرجون جو توقع نہیں رکھتے، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ہم سے ملاقات کی، ایتے لے آئیے، لیا بقرآن کوئی اور قرآن، غیر ھذا اس غیر ہوتا ہے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ، او یا بدل یبدل تبدیل باب تفعیل سے، بدل امر کا صیغہ ہے کہ چینج کر دو اس کو، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے قرآن کی طرف، یعنی اس قرآن کو چینج کر دو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگتے ہیں یہ تو وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لے او اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن، یا اسی میں چینجنگ کر دو، اسی میں تبدیلی کر دو، چینج کر دو، ورڈنگ اور بھی بہت کچھ، وہ انشاءاللہ وضاحت میں ہم پڑھیں گے۔ قل محبوبہ آپ فرما دیجئے، ما یکون نہیں اختیار، لی مجھے، ان کے، ابدلہ پیچھے ہم نے پڑھا تبدل، یہاں ابدلہ کہ میں اس میں چینجنگ کروں، رد و بدل کروں، تبدیل کروں، من تلقاء نفسی اپنی مرضی سے، اپنی جانب سے، یعنی میں تو چینج نہیں کر سکتا۔ واضح بتا دیا یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمائیے کہ مجھے رد و بدل کرنے کا اپنی مرضی سے کوئی اختیار نہیں۔ ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر، ما جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ ان اتبع الا ما یوحا الی
میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پیچھے تھا نا کہ میں اپنی مرضی سے چینجنگ نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ ہے کہ میں کسی چیز کی پیروی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ میں تو خالی اسی چیز کا تابع ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے حکم ملتا ہے، جو میری طرف وحی آتی ہے. انی بے شک میں اخواف ہوں، میں ڈرتا ہوں. ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں، تابشتو کا معنی ہوتا ہے میں، ربی اپنے رب کریم کی، عذاب سے، یوم عظیم جو بہت بڑے دن والا عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن جو عذابات وغیرہ آئیں گے. فرمایا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، یعنی بڑے دن کے عذاب کے سبب. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن یا سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے. قل آپ فرمائیے لو شاء اللہ اگر رب کریم چاہتا ما تلوتہ میں اس سے نام پڑھتا، کیونکہ باقاعدہ نہیں جاتے تھے نا اداروں کے اندر پڑھنے کے لیے. اور رب کریم کی شان دیکھیے، یتیم پیدا فرمایا، کیونکہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو پڑھانے کے لیے ادھر ادھر دگو دو کرتے ہیں، پھر احسان بھی ہوتے ہیں. تو محبوب کو صرف خود استاد ہے، خود سکھایا ہے. پہلے دنیا کے پاس نہیں پڑھا تو فرمایا کہ اگر پہلے پڑھتے تو اب اگر قرآن کریم وہ لکھتے پڑھاتے یا کچھ بھی ہوتا یہ ان کو آلریڈی آتا ہے. رب کی شان ہے، اللہ اکبر. ما تلوتہ تو میں ایسے نہ پڑھتا، علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں، واقف کرتا تمہیں، نہ بتاتا تمہیں بھی اس سے. آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں نہ پڑھتا اسے تم پر اور نہ ہی میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا. محبوب کریم سمجھا بھی رہے ہیں، وضاحتیں بھی بتا رہے ہیں. فقد لبثت میں تو گزار چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمر کتنا ٹائم گزارا. صادق و رامین کہتے تھے اس دوران کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ میں تو تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں، یعنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں. میں قبل ہی اس سے پہلے جب یہ نئی وحی کا نزول ہوا قرآن کریم کا، اب انہی کے اندر رہتے تھے، وہ جانتے تھے، تو پہلے تو ایسا کلمہ نہیں کہا. فرمایا فلا تعقلون کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، کیا تمہیں اتنا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا. فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، ممان ان سے افطرا جو افطرا باندھی اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹا. پس کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھے، او کذب بآیاتی یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، مجرم کامیاب نہیں ہوتے. یہاں پہ بہت بڑی بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ فلاح کون پاتا ہے اور کون نہیں پاتا. ذرا سمجھیے، پھر وضاحت میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یضرہم دور کہتے ہیں ضرر کو، ضاد را روٹ ورڈ ہے، ضرر نقصان، ما لا یضرہم جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ولا ینفعہم اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے. اور یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. فیقولون اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قل محبوبہ آپ انہیں بتا دیجئے اتنبئون اللہ کیا اللہ کو تم آگاہ کرتے ہو، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، کیا تم اللہ کو سمجھاتے ہو، بما
اس چیز کو یا ایسی چیز کو لا یعلم وہ نہیں جانتا فی السماواتی فی میں سماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں ہے. آپ فرمائیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے ہو اس بات سے جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ ظاہر ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو یہ اس کو وہ بتائیں گے جو اللہ نہیں جانتا. وضاحت میں ہم پڑھیں گے سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اور رب کریم تو سونا پاک ہے وہ بلند و بالا اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. وما کان الناس اور نہیں تھے لوگ الا مگر امت تھے واحدہ ایک. ابتدا میں ظاہر مسلمان تھے سارے. حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھیں اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، بس جو اصل مدعا ہے ہم صرف وہی پڑھتے ہیں. ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی امت پر تھے. فاختلفوا پھر بہم اختلاف کرنے لگی. یعنی شروع میں ابتدا میں ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، پھر اختلاف کرنے لگے. ولولا کلمات اور اگر نہ بات سبقت پہلے سے طے ہوتی، ولولا کلمات سبقت من ربک اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لقضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، فیما ان میں، فیہ جن میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کریم کی طرف سے تو ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. وضاحت جان لیتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے پیار ہے، لیکن قدرت کے قانون اٹل اور یکساں ہیں. جب تک کوئی قوم اپنی افادیت اور نفع رسانی کا عملی ثبوت باہم پہنچاتی رہتی ہے وہی زندہ وہی سلامت رہتی ہے اور ایسے لوگوں کو ہی عروج ملا کرتا ہے. لیکن جب اقتدار اور طاقت مل جائے اور ان کا صحیح استعمال نہ کرے بلکہ عیش و عشرت کے لیے وہ وقف کر دیں، اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں غفلت برتنے لگیں، تو سمجھ لو کہ اس قوم کی موت کی گھڑی آ پہنچی. پھر اسے کیا راہ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسری قوموں کو مواقع دیے جاتے ہیں کہ آؤ تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، جو نوخیز قوتیں ہیں، جوان صلاحیتیں ہیں، ان کو بروئے کار لاؤ. پھر علم، فن، حکمت اور دانش کے کاروان کی قیادت انہیں دے دی جاتی ہے، آؤ تاکہ سنبھال لو. یہاں پہ بتایا گیا کہ اے مخاطبین تم بھی ان گزری ہوئی اور یہ جو بسری ہوئی قوموں کے جانشین ہو. قدرت کی نگاہ ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کر رہی ہے. اگر تم نے راست بازی، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، نیکی کو فروغ دیا اور برائیوں سے روک دیا، یعنی برائیوں کا قلع کما کرنے میں مقدور بھر کوشش کی، اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھا اور نوع انسانی کی خدمت میں اپنے وسائل اور اپنی قوتوں کو استعمال کرتے رہے، تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہاں اگر تم نے بھی اپنے مقصد سے کوتاہی برتی تو یاد رکھو تمہیں بھی ٹھکرا دیا جائے گا. آپ دیکھیں ذرا پاک و ہند کے اندر اپنے حالات دیکھیں، اپنا ماضی دیکھیں، عروج و زوال کی داستانیں دیکھیں. قدم قدم پر آپ کو اس جو آیات ہے اس ارشاد کی تصدیق کرنے والے شواہد ملیں گے. دیکھیں غلامی کی طویل رات کے بعد ہمیں صبح آزادی سے ہمکنار کیا گیا 1947 کے اندر. کیا ہم اپنی نفع رسانی اور افادیت کا ثبوت باہم پہنچانے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری قوتیں نیکی کو مٹانے اور بدی کو فروغ دینے میں تو صرف نہیں ہو رہی؟ کیا ہم خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ذرا ان سوالوں کا جواب حقیقت پسندی سے دیں، یہ دینا پڑے گا. قانون کے جو رب کے قانون ہیں، قدرت کے قانون احتساب کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے. اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے.
ایک اور بات اس آیت سے پتہ چلی کہ اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا، اللہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا. اللہ نے یہ جو زمین، یہ طاقتیں، یہ سب کیوں دی؟ اس لیے تاکہ امتحان لیا جائے کہ جب ان کو مالک بنایا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. کیا پوشیدہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے. کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. پھر ایک اور چیز ان آیات میں جو پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ راضی ہو رہے ہیں تو وہ ہم ایسا کر لیں. نہیں، اسلام کا اپنا قانون ہے، اسلام کا اپنا ضابطہ ہے، اور ہم کسی کی خوشی کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ چلو یہ تھوڑا سا سود تم بھی لے لو، تھوڑا سا میں بھی لے لوں. نہیں، یا پردے کو ختم کر دیا جائے، یا نمازوں میں تھوڑا اوپر نیچے کر لیں، یا قربانی کے جیسے بھی پوسٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیوں سارے اکٹھی قربانیاں دے رہے ہو. نہیں، اللہ کو حکم ہے، ہم وہاں نہیں بولیں گے. اب کفار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ الٹی کھوپڑی والے لوگ ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت حق دیتے اور آیات ربانی پڑھ کر سناتے تو کہنے لگتے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تو ریڈی ہیں، شرط ہے ہماری کہ اپنی لائی ہوئی جو کتاب ہے اس میں ہمارے مطابق تھوڑی چینجنگ کر لو. ایک تو ہماری بتوں کی جہاں جہاں مذمت کی گئی ہے وہ کتاب سے نکال دو. دوسرا، شریعت کے وہ احکام جو ہماری رسم و رواج کے خلاف ہیں یا ہماری معاشی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو حذف کر دیں، مٹا دیں. بس آپ اتنا کر دیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. وہ نادان سمجھ نہیں رہے تھے یہ دنیا کے حکمران تھوڑے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ ہمارا گروپ بھی بن جائے گا، لوگ ہی زیادہ ہو جائیں گے، چلو ساتھ تو دیں گے نا، کچھ ان کے مانو. نہیں 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 نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نور نبوت سے دیکھنے والے. اور یہاں تو واضح طور پہ بتا دیا. اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ محبوب پہ بات آنی نہیں دی. فرمایا انہیں بتا دو یہ اللہ کا کلام ہے، میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے ایک جو اہم بات اب ہمیں پتہ چلی کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو سود ہے تھوڑا تم کھا لو، پیسے ہی ہو رہے ہیں نا، معاشی حالتیں اچھی ہو رہی ہے تھوڑا ہم کھا لیتے. نہیں نہیں نہیں، سود حرام ہے، سو حرام. اور یاد رکھیے اگر سود میں ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی برکت ہے تو کیا حلال میں اللہ برکت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اللہ کی مانیے. پھر اس کے علاوہ جو احکامات ہیں پردے کے، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، سانس گھٹتی ہے. تو پھر کرونا کے اندر کیوں آپ لوگوں نے نقاب چڑھائے تھے؟ اس وقت تو بڑے فوائد نظر آئے. اصل میں ہم لوگوں کے اندر وہ اطاعت والا جذبہ نہیں آیا جیسا کہ آنے کا حق تھا. آج بھی لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. اس سے بیشتر کہ لوٹ کے جانا پڑے تمہیں اور پھر تمہارے پاس کوئی اختیار بھی نہ ہو. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. پھر انہیں بتا دیا گیا کہ کلام میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھے کہا جاتا ہے، میں تو دیانتدار ہوں. پھر بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ تمہارے اندر تو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم ہی لوگ تو کہتے تھے مجھے صادق بھی اور آمین بھی، اور اسی وجہ سے کہتے تھے کہ میں سچ بولتا تھا، بددیانتی نہیں کرتا تھا. جب اس ٹائم نہیں کرتا تھا تو آج مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک اور بات کی طرف ادھر سمجھانے کے لیے رب کریم نے کہ گناہ طرح طرح کے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں کہ کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے کوئی شخص کسی کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دے. یہ جو آج کل پوسٹیں لکھتے ہیں وہ تو آپ کو تباہ کرنے کے لیے لکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ادھر کے ادھر. نہیں، جب تک کہ اتھینٹک بندہ آپ کو بتا نہ دے کہ یہ صحیح ہے اس وقت تک آپ فارورڈ نہ کیا کریں. بلکہ میں کہتی ہوں پڑھا ہی نہ کریں، اتھینٹک بندوں کو سنا کریں. اگر آپ کو جو قیمتی چیز ایمان بچانا ہے تو یہ فرمایا تم میرے دامن کی پاکی اور اخلاق کی بلندی اور سیرت کی پختگی کے شاہد ہو. کیا تم پتہ نہیں کہ تمہارے اندر ہی تو رہا ہوں.
اس ٹائم جو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہوں تو ایسے اچانک کیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہوں. اور یہ محبوب کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے. محبوب کے تمام زمانے، بچپن، جوانی، سب ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے. وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردگی کی، اور یک بار یہ قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن نہیں. یہ قرآن کریم کے معجزانہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا غیر ضروری ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ تو ایسی ایسی عجیب و غریب دلیلیں بھی مانگتے تھے کہ اکٹھا کیوں نہیں آ گیا جی، چینج کر لو جی، وہ آگے اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو انسانوں کے صحیح العقیدہ لوگوں کے عقائد اور نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر اور گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب خوف خدا دلایا جاتا ہے، اور خوف خدا رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، جب خوف خدا رکھنے والے اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ کیا لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے. یہ بھی غلط ہے. پہلے اپنے عقائد کو خود درست کیجیے، صحیح پڑھا کیجیے، صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. تو یہاں سے جو بات پتہ چلی کہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا یہ ان مجرموں کا طریقہ تھا، اور آج پھر اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس میں کہیں آپ بھی شامل نہ ہو جائیں. کہتے ہیں یہ پوسٹ بڑی اچھی بات میں آپ کو بھیج رہی ہوں. اچھا جی، اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو سری ایسی باتیں جو اللہ پر بہتان ہی ہو سکتا ہے. جیسے بہت پوسٹ گھومی، رمضان آ رہا ہے مبارک دے دیجئے، کیوں جنت فرض ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، اور رسول اللہ کی طرف منسوب کیا. محبوب نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ بیان کرے گا وہ جنت میں تو جا نہیں سکتا. اور یہاں پہ واضح طور پہ اللہ کا فرمان. پھر اللہ کی طرف اگر جھوٹ منسوب کیا گیا یا ہو گیا دانستہ یا نہ دانستہ تو پھر سوچیے سزا کیا ہوگی. تو ایسی چیزیں فارورڈ نہیں، بلکہ ایسے آپ پڑھا بھی نہیں کریں. اور یہ جو اسٹیٹس پہ عجیب و غریب چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، بہتر ہے جو ہمارا درس قرآن جاتا ہے اس میں سے آپ شارٹ کلپس بنا کے وہ آپ لگائیں، خود سنیں اور دوسروں کو سنائیں. اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے.